کہ فرائض دینی کے 4 لیول اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ ایک 3 منزلہ عمارت کی تشبیہ سے بہت عمدگی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ ایک ذہن میں تصور قائم کیجئے، ایک 3 منزلہ عمارت ہے، لیکن پہلی منزل پر صرف 4 ستون کھڑے ہیں، کوئی اور تعمیر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، جسے ہم پلنتھ کہتے ہیں، اور اصل فاؤنڈیشن جو زیر زمین ہوتی، گڑی ہوئی ہوتی، وہ نظر نہیں آتی۔ ان 4 ستونوں پر پہلی چھت آئی۔ اس کے بعد بھی اصل میں اگرچہ تعمیر ستونوں ہی پر چلے گی تو ستونوں ہی سے بات آگے چلتی ہے، لیکن آگے چونکہ تعمیر ہو گئی، دیواریں بن گئی، ستون نظر نہیں آ رہے، لیکن آگے بھی معاملہ ستونوں پر ہی ہے۔ پھر دوسری چھت آ گئی، اسی طرح پھر تیسری چھت آ گئی، تو 3 منزلہ عمارتیں، 3 چھتیں ہیں، اور نیچے 4 ستون ہیں، اور ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ویزیبل ہے جو نظر آتا ہے پلنتھ، اور ایک اس کا اصل حصہ، اصل فاؤنڈیشن ہے کہ جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو فاؤنڈیشن کا جو پلنتھ نظر آ رہا ہے، یہ ہے ایمان باللسان، اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جو فاؤنڈیشن نیچے ہے، یہ ہے اصل ایمان، تصدیق بالقلب۔ جیسے تصدیق بالقلب نظر نہیں آ سکتی، لیکن حقیقی ایمان تو تصدیق بالقلب ہے، اسی طریقے سے یہ فاؤنڈیشن نظر نہیں آتی، لیکن معلوم ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار تو اسی پر ہے۔ پھر جو 4 ستون کھڑے ہیں، یہ 4 جو ہیں موڈز آف ورشپ ہیں، عبادات ہیں جو ہم پر فرض کی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر پہلی چھت جو آ گئی، یہ ہے اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کے احکام کی کامل اطاعت۔ اس کے لیے پہلا لفظ ہے اسلام، ٹو سرنڈر، گردن نہادن۔ آدمی جو ہے اگر کہیں کسی سے لڑائی ہو رہی تھی اور اچانک آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے ہتھیار رکھ دیا، بھائی میں نے آئی سرنڈر، بات ختم ہو گئی۔ اسلام کی معنی سرنڈر۔ پھر اطاعت، اطاعت کا لفظ بنا تو سے، دلی آمادگی کے ساتھ اطاعت کرنا اللہ کی۔ تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ عبادت، پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ پہلی چھت ہے۔ لیکن یہ اطاعت اور یہ عبادت پوری زندگی میں مطلوب ہے، یہ جزوی نہیں ہو سکتی۔ جزوی اطاعت پر بڑی سخت وعید قرآن کی آئی ہے، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس کے بعد پھر وہ ستون اوپر گئے، دیواروں میں نظر نہیں آ رہے، دوسری چھت آ گئی۔ یہ ہے دوسری چھت کہ اب اسی ایمان کی اور اسلام کی دعوت دو لوگوں کو، اسی کی طرف بلاؤ۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تبلیغ کے لیے آپ کو ذرا جانا پڑے گا کسی کے پاس، ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، تبلیغ، کسی کو کوئی بات پہنچانا۔ دوسرا لفظ ہے دعوت، اب اسے کھینچ کر لے آنا ہے اللہ کے دین کی طرف، یہ دعوت ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت ایک ہی عمل کے 2 پہلو ہیں۔ آپ نے بات کو پہنچایا، یہ تبلیغ ہے، اسے کھینچ کر لے آئے، یہ دعوت ہے۔ پھر اسی کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر بھلائی کا حکم دینا، ہر برائی سے روکنا، اور اس کی جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس۔ یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر اس درجے تک ہو کہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس سرسری طور پر کہہ دیا تو بس حق ادا ہو گیا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنی جانیں ہلکان کرتے رہے، چاہے لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، 950 برس تک حضرت نوح جو ہے کیے چلے جا رہے ہیں دعوت اپنی۔ تو اس اعتبار سے اتمام حجت کی حد تک شہادت علی الناس کا مطلب ہے ان پر حجت قائم کر دینا، گواہی دے دینا۔ اس کے بعد پھر وہ 3-4 ستون اوپر جا رہے ہیں، چوتھی چھت آئی ہے، یہ ہے دین کو قائم کرنا۔ ایک ہے دین کی تبلیغ، دعوت، ایک ہے دین کو قائم کرنا، عمارت بنانا۔ اس کے لیے اصطلاحات ہیں تکبیر رب، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اسے بڑا مانا جائے، ہر اعتبار سے اس کا حکم فائنل ہو۔ ان اقیم الدین، ابھی میں نے جو آیات پڑھی تھی سورہ شورى کی، دین کو قائم کرو، قائم ہے تو قائم رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ پھر اسی میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین کو غالب کرے۔ اس کے لیے ہم نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے لیے جہاد کی کال ہے، پکارا جا رہا ہے
کہ اہل ایمان ایمان کے مدعی ہو، اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا تو لازماً یقین والا ایمان حاصل کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ سورہ صف کی 2 آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی کے لیے پھر ایک لفظ ہے لِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا نظام زندگی پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ حدیث میں اسی کے لیے لفظ آیا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تمہارا جہاد جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، سب سے اونچا بلند اللہ کی بات ہو۔ یہ مختلف اصطلاحات ہیں۔ تو یہ 4 لیول ہوئے، ان میں سب سے پہلا لیول میں بھول گیا، معاف کیجئے گا، کہ آپ اگر ہم پلنتھ لیول پر کھڑے ہیں تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا مانی؟ یہ ایمان اقرار باللسان کی حد تک تو تمہیں حاصل ہے، یقین قلبی والا ایمان حاصل کرو۔ گویا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یقین قلبی والا ایمان حاصل کرنا۔ دوسرا لیول کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اللہ کی کامل اطاعت اور عبادت۔ تیسرا مرحلہ اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ، نشر و اشاعت۔ چوتھا مرحلہ اللہ کے دین کو قائم کرنا بالفعل ایک نظام زندگی کی حیثیت سے۔ یہ 4 لیول ہیں۔ ان چاروں کے لیے جو جد و جہد ہوگی، جو کوشش ہوگی، جو وقت لگے گا، جو سرمایہ لگے گا، جو وسائل و ذرائع صرف ہوں گے، ان سب کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس میں ابتدائی جہاد جو ہے اس کے لیے ہتھیار ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ ایمان حاصل کرو گے تو قرآن سے، تزکیہ نفس حاصل کرو گے تو قرآن سے، دعوت دو گے تو قرآن کے ذریعے سے۔ گویا کہ پہلے 3 لیولز جو ہیں وہ سارے کے سارے در حقیقت قرآن مجید کے گرد ہیں۔ اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ البتہ آخری مرحلے پر جا کر طاقت کا استعمال بھی ناگزیر ہے۔ نظام قائم نہیں ہوتا طاقت کے استعمال کے بغیر، نظام قائم نہیں ہوتا جانیں دیے بغیر، نظام قائم نہیں ہوتا خون دیے بغیر، ناممکن ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی اقامت کی اس جد و جہد کے اس مرحلے میں جانیں دی ہیں، کئی 100 صحابہ کی جانیں پیش کی گئی ہیں۔ خود حضور جو ہے مجروح ہوئے ہیں، آپ کا خون گرا ہے 2 مرتبہ، دامن احد میں بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کا، اور یہ کہ طائف کی گلیوں میں بھی اس کی مٹی میں خون جو ہے جذب ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آخری مرحلے پر پھر وہ جہاد بالسیف، قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے یہ جہاد بالقرآن ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ لوگوں کی ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور ان کے خلاف جہاد عظیم کرتے جائیے اس قرآن کے ذریعے سے، جہاد بالقرآن۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پہلی سطح پر یہ خالص انفرادی معاملہ ہے۔ ایمان آپ حاصل کریں گے، ظاہر بات ہے از خود قرآن مجید میں غوطہ زنی کریں گے تو ایمان آپ کو حاصل ہوگا، یقین والا ایمان۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھی انفرادی معاملہ ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، وہ انفرادی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا ماحول میسر آ جائے جس میں بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہوں اللہ کے دین کی اطاعت کرنے کی تو سہولت ہو جائے گی۔ کونوا مع الصادقین، اس قسم کی جمعیت اگر ہو آپ کے آس پاس، آپ کی صحبت ایسے لوگوں کو کی صحبت آپ کو میسر ہو تو آسانی ہو جائے گی۔ پھر دعوت دین کے لیے فرد بھی کام کر سکتا ہے، ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں، دارالعلوم قائم ہو سکتے ہیں، پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں، مختلف ذرائع ابلاغ کے استعمال کے لیے جو بھی ذرائع ممکن ہیں ان کے لیے منظم شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آخری لیول کے لیے جماعت بھی سمع و طاعت والی جماعت، اس کے لیے جو ہجرت اور جہاد درکار ہے آخری مرحلے کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کے عمل القیام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وہاں اس جماعت کی ضرورت ہے جس کے لیے حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ رواہ الامام الترمذی و امام احمد رحمہم اللہ۔ امام ترمذی بھی لائے ہیں اسے اپنی جامع میں، اور امام احمد مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ہے اس 3 منزلہ عمارت کے حوالے سے فرائض دینی کا ایک جامع تصور جو الحمدللہ میں نے اور پھر میرے بہت سے ساتھیوں نے
اس کو بہت عمدگی کے ساتھ بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ ہمیں ہر جگہ یہ رد عمل ملا ہے، لوگوں کا جو فیڈ بیک ملا کہ واقعتاً یہ بہترین تشبیہ ہے دین کے تقاضے اور دینی فرائض کی ادائیگی کو سمجھنے کے لیے۔ ان کا کیا لیولز ہیں مختلف، ان میں کیا اول ہے، کیا دوم ہے، کیا سوم ہے، پھر یہ کہ ان کے آپس میں کیا ربط و تعلق ہے، تو یہ سے منزلہ عمارت کی تشبیہ سے یہ بات بہت خوبصورتی سے واضح ہو جاتی ہے۔